السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى، اللهم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حج، جنازے کے احکام و مسائل اور جنازے کی نماز میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، آپ کے سامنے چند مخصوص دعائیں جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں بیمہ ترجمہ اور مختصر سی تفصیل کے ساتھ۔ پچھلی دو نشستوں میں جنازے کی جو مخصوص دو دعائیں ہیں اس کے متعلق آپ کو بتایا گیا۔ آج جو ہے جنازے کی تیسری دعا، جو کہ کافی آسان ہے، اور یہ ایک ایسی دعا ہے جس کے متعلق ہم نے پڑھا ہے، سنتے ہیں، لیکن اس میں چند الفاظ ایسے ہیں جس کے متعلق بہت کم الا ماشاءاللہ علماء ائمہ اکرام ایسے ہیں جو اس کے متعلق بتاتے ہیں۔ کیونکہ اتنا ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ ان الفاظ کی ضرورت عام لوگوں کو کیا ہے، وہ پیچھے کھڑے ہیں، آمین کہی جائیں تو کافی ہے، اتنا کافی نہیں ہے۔ دعا یاد ہونا لازمی ہے، اور اس کا مطلب سمجھ میں آنا اس میں چار چاند لگا دیتا ہے۔ جس طرح ہم ایک اور محاورہ بولتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا، تو یہ اس ضمن میں آ جاتا ہے۔ تیسری دعا جو مخصوص اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہ من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه انک انت الغفور الرحیم۔ مختصر سی دعا ہے اور تقریباً سارے الفاظ ملتے جلتے ہیں۔ اب اس کا معنی، اور جس طرح میں نے کہا کہ اس میں چند ایسے الفاظ ہیں جس کا متعلق بتانا بہت کم الا ماشاءاللہ ایسے ائمہ اکرام یا علماء ہیں جو بتاتے ہیں۔ وہ پہلے ہی دو لفظ چھوڑ کے تیسرا اور چوتھا اور پانچواں لفظ ہے فلان ابن فلان۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ادھر یہی بول دیا جائے، جس طرح دعا ہے اس طرح پڑھ دی جائے تو کوئی نہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ جس کے متعلق نہیں پتہ آپ بول سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کے متعلق آپ کو علم ہے، مثال کے طور پہ آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہوتا ہے، آپ کو اس کے نام کا بھی علم ہے اور اس کے باپ کا نام کا بھی علم ہے۔ مثال کے طور پہ عبد الرحمن اور عبداللہ دو نام، تو اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ اللہم ان عبداللہ ابن عبد الرحمن فی ذمتک۔ اب اگر کوئی لڑکی ہے اس کے متعلق بھی ہمیں پتہ ہے، اب لڑکی کے لیے بن کا لفظ استعمال نہیں ہوگا، لڑکی کے لیے بنت، با، نون اور تا، تین لفظ استعمال ہوں۔ اس کے لیے پڑھا جائے گا اللہم ان زینب بنت عبداللہ فی ذمتک، آگے وہی دعا ہے۔ جس طرح میں نے کل کی نشست میں بتایا تھا کہ مرد اور عورت کی ضمیر میں تھوڑا فرق ہے، ضمیر یہ والا ضمیر نہیں، گرامر کی ضمیر کے متعلق، کہ مرد کے لیے ہو کا لفظ استعمال ہوتا ہے اگر دور ہے، یا اس کے لیے اگر مخاطب کرنا ہے تو وہ ایک الگ ضمیر ہے، اور عورت کے لیے ہا کی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ جس طرح اس دعا میں ہے اللہم انا، جس طرح میں نے کہا اگر علم ہے تو نام لیں گے، علم نہیں ہے تو پھر فلان ابن فلان یا فلان بنت فلان۔ اگر کسی عورت کا پڑھ رہے ہیں تو پھر تب بھی اس طرح ہی پڑھیں، فلان بنت فلان یا فلان ابن فلان فی ذمتک۔ اس کا مختصر سا ترجمہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں کہ اے اللہ، بے شک فلاں بن فلان یا فلاں بنت فلان اس کو
فی ذمتک آپ کے ذمے میں یا آپ کے سپرد کر دیا ہے، وحبل جوارک اے اللہ اس کی حفاظت کرنا، فقیہ من فتنۃ القبر وعذاب النار اے اللہ اس کو فتنہ قبر، جس طرح میں نے کل بھی فتنہ کے متعلق چند بات بیان کی تھی کہ فتنے سے کیا مراد ہے اور قبر میں جو فتنہ ہے اس سے کیا مراد ہے، وعذاب النار اور آگ کے عذاب سے، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ اے اللہ آپ ہی وفا والے ہیں اور آپ ہی حق ہیں۔ وفا والے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اکثر ہم یہ اردو میں بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں وفا، کہ تم نے مجھ سے وفا نہیں کی یا بے وفائی کی۔ وفا سے مراد یہاں کی یہ ہے کہ اے اللہ آپ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے آپ اس کو وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ آپ نے کہا نیک عمل کرو گے تو تمہاری قبر کشادہ ہوگی، نیک عمل کرو گے تو تمہیں قبر میں وسعت ملے گی، نیک عمل کرو گے تو تمہیں قبر میں اچھی چیزیں ملیں گی اور تمہیں خوشخبری سنائی جائے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہاں پہ بھی وفا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بے وفائی کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ وفا کرنے والے ہیں اور حق پہ ہے اور ہمیشہ حق پہ ہے۔ اور اس کے بعد فاغفر لہ وارحمہ کہ اللہ اسے بخش دے اور اس کے اوپر رحم فرما۔ اگر جس طرح میں نے کہا عورت کے لیے ہا کا لفظ استعمال ہوگا ضمیر ہا کی، تو ادھر ہم فاغفر لہا وارحمہا پڑھیں گے، انک انت الغفور الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو ادھر ضمیر کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، انک انت الغفور الرحیم کہ اے اللہ بے شک آپ ہی غفور الرحیم خوب بخشنے والے اور خوب رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے یہ تاکید کے لفظ ہیں کہ خوب، سب سے زیادہ، معمولی نہیں، سب سے زیادہ آپ ہی بخشنے والے ہیں، آپ ہی رحم کرنے والے ہیں۔ یہ مختصر سی دعائیں ہیں، ہمیں کم از کم یہ چند جو میں مخصوص آپ کو بتائی ہیں یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ پہلی میں نے جو بتائی اللہم اغفر لحینا ومیتنا، دوسری بتائی میں نے اللہم اغفر لہم وارحمہم، اور تیسری اللہم انا فلان ابن فلان۔ تو یہ ہمیں جو ہے وہ لازمی اس طرح کی دعائیں جو ہیں وہ یاد ہونی چاہیے۔ اللہم انا فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقیہ من فتنۃ القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ مختصر سی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ باقی مسلمانوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہمارا وقت ہے تو وہ ان دعاؤں کو پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی دعا، اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔